بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایۃ النحو 36 نمبر سبق ہے۔ وعلم ان كل ما شرط فيه العالمیۃ، وعلم ان كل ما شرط فيه العالمیۃ، ہر وہ غیر منصرف جس میں عالمیت شرط ہو، وهو المؤنث بالتاء والمعنوی والعجمۃ والترکیب والاسم الذي فيه الالف والنون الزائدتان أو لم يشترط فيه ذلك لكن اجتمع مع سبب واحد فقط، وهو العلم المعدول ووزن الفعل إذا نكر صرف. أما في القسم الأول بقاء الاسم بلا سبب، وأما في الثاني فلبقائه على سبب واحد. تقول جاءني طلحة وطلحة آخر، وقام عمر وعمر آخر، وضرب أحمد وأحمد آخر، وكل ما لا ينصرف إذا أضيف أو أدخله اللام فدخله الكسرة، نحو مررت بأحمدكم وبالأحمد. اب یہاں پر ہدایۃ النحو 36 نمبر سبق میں ہم نے یہ سبق پڑھنا ہے کہ منصرف غیر منصرف کی دو قسمیں ہیں. غیر منصرف کی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک وہ ہے کہ جو معرفہ ہو یا نکرہ ہو، دونوں حالتوں میں وہ غیر منصرف ہو، معرفہ میں بھی نکرہ میں بھی. تو وہ 6 ہے. نمبر 1 ہے مساجد، نمبر 1. نمبر 2 حبلہ، نمبر 3 حمراء، نمبر 4 سکران، نمبر 5 ثلاثہ و مثلثہ، اور نمبر 6 احمر. یہ 6 اسماء
یہ چاہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو یہ غیر منصرف ہی رہیں گے۔ ابھی اس کے علاوہ ہمارے 7 اسماء ایسے ہیں۔ نمبر 1 تانیث بالتاء طلحۃ۔ نمبر 2 والمعنوی زینب۔ نمبر 3 عجمہ ابراہیم۔ نمبر 4 ترکیب حضرموت۔ فعل بک۔ نمبر 5 عثمان۔ نمبر 6 عمر۔ نمبر 7 احمد۔ غیر منصرف اس سبق کا خلاصہ یہ یاد رکھے، یہ سبق پورا یاد رہے گا، اور یہاں سے سبق الگ ہے یہ سمجھا رہا ہوں، لیکن سب پہلے یہ سمجھیں کہ مساجد ہے تو یہ منتہی الجموع ہے، اس میں عالمیت شرط نہیں ہے۔ حبلہ ہے یہ مؤنث بالالف المقصورہ ہے تو اس میں بھی عالمیت شرط نہیں ہے۔ حمراء ہے تو یہ بھی مؤنث ہے اور بالالف الممدودہ ہے تو اس میں بھی عالمیت شرط نہیں ہے۔ سکران ہے اور یہ الف نون زائدتان مع الوصف ہے، اس میں بھی عالمیت شرط نہیں ہے۔ ثلاثہ ہے یہ عدل ہے اور وصف ہے، اس میں بھی عالمیت شرط نہیں ہے۔ احمر ہے اور احمر وزن فعل ہے اور صفت ہے تو اس میں بھی عالمیت شرط نہیں ہے۔ تو یہ 7 چیزیں یہ چیزیں ہیں اس میں عالمیت شرط نہیں ہے۔ یہ معرفہ ہو یا نکرہ ہو، چاہے معرفہ ہو اور چاہے نکرہ ہو، اس کو ہم غیر منصرف ہی پڑھیں گے، چاہے معرفہ ہو چاہے نکرہ ہو، اس کو ہم غیر منصرف ہی پڑھیں گے۔ ابھی یہ 7 ہے، طلحہ مؤنث بالتاء ہے، زینب مؤنث معنوی ہے، عجمہ ابراہیم ترکیب ہے بعل بکہ، الف نون زائدتان ہے، عثمان، عمر ہے تو عمر یہ عدل اور علم، احمد ہے وزن فعل اور عالم۔ ابھی اس میں سے یہ 5 جو ہے طلحہ، زینب، ابراہیم، بعلبک اور عثمان، اس میں عالمیت جو ہے عالمیت خود سبب بن کر جو دوسرا سبب ہے جو تانیث ہے، عجمہ ترکیب الف نون زائدتان ہے، اس کے سبب بننے کے لیے شرط بھی ہے، اس کے سبب بننے کے لیے شرط بھی ہے۔ یعنی یہ طلحہ یعنی تانیث بالتاء، عجمہ ترکیب الف نون زائدتان، یہ عالمیت یعنی جب اسماء میں ہو یعنی عالم میں ہو تو عالم اس کے ساتھ ایک سبب عالم ہے اور دوسرا سبب اس کے ساتھ تانیث بالتاء معنوی عجمہ ترکیب الف نون زائدتان بن سکتا ہے، لیکن اس کے سبب بننے کے لیے تانیث جب سبب بنتا ہے تو اس کے لیے عالمیت شرط ہے۔ عالمیت اس کے ساتھ ایک سبب ہے، لیکن یہ عالمیت دوسرے سبب کے لیے تانیث کے سبب بننے کے لیے شرط بھی ہے۔ یہ اس وقت سبب بن سکتا ہے جب اس کے ساتھ عالمیت ہو، اگر عالمیت نہ ہو اس کے ساتھ کوئی سبب یہ خود سبب نہیں بن سکتا، یہ بھی خود سبب نہیں بن سکتا، یہ بھی نہیں بن سکتا، یہ بھی نہیں بن سکتا عالم میں۔ تو اس وجہ سے جب اس میں عالم نہ پایا جائے، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے تو یہ بلا سبب رہتا ہے، بلا سبب، اس لیے کہ عالمیت دوسرے سبب بننے کے لیے شرط ہے کہ سبب مؤثرہ بننے کے لیے کہ
شرط ہے اسباب منع صرف میں، تو جب عالمیت نہ ہو اور وہ شرط ہے دوسرے سبب بننے کے لیے تو یہ بھی سبب نہ رہا، اس لیے کہ شرط جب نہ ہو تو مشروط معدوم ہو جاتا ہے، تو اس لیے یہ بلا سبب رہ گیا۔ ابھی عثمان تک یہاں تک عمر اور احمد ہے، تو عمر جو ہے یہ عدل ہے، عدل اس سے، اور عالم جو ہے عالمیت یہ شرط ہے، یہ شرط نہیں ہے بلکہ سبب محض ہے، کس کے ساتھ؟ عدل کے ساتھ۔ ایک سبب عدل ہے اور ایک سبب عالم ہے، یہاں پر بھی ایک سبب وزن فعل ہے، وزن فعل ہے، چاہے یہ عالم ہو یا نہ ہو، یہ وزن فعل ہے، اس میں عدل ہے چاہے اس میں عالم ہو یا نہ ہو، اس میں عدل ہے، تو ایک وزن ہے اور ایک عالمیت ہے۔ جب اسے عالمیت ختم کیا جائے یعنی اس کو نکرہ کر دیا جائے تو ایک سبب رہ جاتا ہے، اس میں ایک سبب رہ جاتا ہے، اور یہ بلا سبب رہتے ہیں۔ اس میں جو سبب ہوتا ہے مناصر بننے کے لیے جو سبب ہوتا ہے وہ اس سبب کے لیے شرط عالمیت ہے، اور جب عالمیت کی ایک سبب عالمیت اور دوسرا اس سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے، تو عالمیت جب چلا جائے تو یہ بھی سبب نہ رہا اور یہ بھی سبب نہ رہا، بلا سبب رہ گیا، تو طلحہ، زینب، ابراہیم اور بالبک یہ بلا سبب، اور عثمان یہ بلا سبب رہ گیا، اور عمر اور احمد جو ہے یہ اس میں ایک ایک سبب رہ گیا۔ یہی سبق ہے یہاں تک۔ ان کل ما شرطا، یہ کل یہ اسم ہے ان کے لیے، ان کا اسم ہے، اور اذا نکرہ صرفا یہ خبر ہے، اور یہ وہ کل یہ معطوف ہے، یا تو مبتدا بنائیں گے کل پڑھیں گے یا کل پڑھیں گے، اس پر کل پر معطوف کریں گے، تو کل اور کل دونوں طرح پڑھیں گے۔ یہ جو ہم نے پڑھا آخر میں یہ سبب یہ ہے، ان کل ما شرط فی العالمیت، ہر غیر منصرف میں سے، یہ سبق میں مصنف رحمۃ اللہ سب سے پہلے اسباب مناصر ختم کر کے آخر میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غیر منصرف میں جہاں پر عالمیت شرط ہو، غیر منصرف میں جہاں پر عالمیت یعنی پہلا ایک خود سبب بن کر دوسرے سبب بننے کے لیے شرط ہو، وهو المؤنث بالتاء، مؤنث بالتاء، طلحہ، طلحہ تو اگر یہ کسی کا نام ہے تو یہ غیر منصرف ہے، غیر منصرف ہے، عالم ہونے کی وجہ سے اس میں تانیث بھی سبب ہے، تانیث بھی سبب ہے اور عالمیت بھی سبب ہے، لیکن تانیث تب سبب بنے گا جب اس کے لیے عالمیت موجود ہو، اگر عالمیت نہ ہو تو یہ تانیث بھی سبب نہیں ہے۔ والمعنوی اور معنوی، والعجمۃ اور عجمہ ابراہیم، والترکیب اور بالبک، والاسم الذی اور وہ اسم، فیہ الالف والنون الزائدتان جس میں نون اور الف نون زائدتان ہو، او لم یشترط فیہ ذالک، اور یا اس میں عالمیت شرط نہ ہو، عالمیت اس میں شرط نہ ہو، سبب محض ہو تو اس کے ساتھ، لیکن اس سبب کے لیے شرط نہ ہو، لیکن اجتماع مع سبب واحد، اجتماع سبب دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہو، فقط، اور اس کا معنی ہے کہ فانتہی عن اشتراط فانتہی عن اشتراطها لہو، وهو العالم، اور جس میں عالمی یعنی جس کے سبب بننے کے لیے عالمیت شرط نہ ہو، وہ کیا ہے؟ العالم المعدول ہے، جس طرح عمر ہے، وہ وزن الفعل ہے، اور جس طرح احمد ہے، کہ اس میں عالمیت اس کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے، جمع ہے لیکن اس کے سبب بننے کے لیے شرط نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی عالمیت سبب ہے، سبب محض ہے، لیکن اس عدل کو سبب بنانے میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ کیا ہوگا اگر اس میں عالمیت شرط ہو یا عالمیت شرط نہ ہو بلکہ سبب محض ہو؟ تو اذا نکر صرفا، اذا نکر صرفا، جب نکرہ کر دیا جائے، اسے عالمیت کو ختم کر دیا جائے، عالمیت کیا معرفہ ہے، اور اسے عالمیت ختم کر دیا جائے، اس کو نکرہ کر دیا جائے، مثلا طلحہ ہے، ایک پوری جماعت کا نام طلحہ رکھ دیا جائے، اور آپ کہیں کہ جاء طلحۃ، یا جاء طلحۃ و طلحۃ آخر، ایک طلحہ آ گیا اور پھر دوسرا طلحہ آ گیا، ایک طلحہ گیا اور پھر دوسرا طلحہ گیا، جماعت میں سے ایک، کہ پوری جماعت میں
سے ایک کا نام وہ بندہ آیا جس کا نام طلحہ ہے. اما فی القسم اذا نکر صرفا، جب نکرہ کر دیا جائے تو غیر منصرف بن جائے گا. اما فی القسم الاول، قسم اول میں کہ مؤنث بالتاء میں عجمہ میں، یہ کیوں غیر منصرف ہے؟ فلبقاء الاسم بلا سبب، اسم میں کوئی سبب نہیں رہا، نہ تانیث نہ معنوی نہ عجمہ نہ ترکیب نہ الف والنون زائدتان، اس لیے کہ اس کے سبب بننے کے لیے عالمیت سبب بھی ہے اور اس سبب کے لیے شرط بھی ہے. یہ تب سبب بنتا ہے جب اس کے ساتھ عالمیت، اگر عالمیت نہ ہو تو یہ سبب بھی نہیں بن سکتا. تو اس لیے فلبقاء الاسم بلا سبب، اسم جو ہے وہ بلا سبب کے رہ گیا. واما فی الثانی کیا ہے؟ او لم یشترط فیہ ذالک، اس میں شرط عالمیت دوسرے سبب کے لیے شرط نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ جمع ہو اور سبب محض ہو. تو اس میں کیوں غیر منصرف جو منصرف بن جاتا ہے؟ فلبقائه علی سبب واحد، اس لیے کہ اس میں ایک سبب رہ گیا، اس میں عدل رہ گیا اور اس میں وزن فعل رہ گیا. اس کے بالترتیب مثالیں ہیں. اس کی مثالیں میں نے آپ کو طلحہ، زینب، ابراہیم، بعلبک، عثمان یہ ہے. اور اس کے فلبقاء تقول جاءنی طلحۃ و طلحۃ آخر، کہ طلحہ ہے اور طلحہ آخر. وقام عمر و عمر آخر. وضرب احمد یہ طلحہ، یہ اس کی مثال ہے مؤنث بالتاء کے. وضرب احمد و احمد آخر، اور یہ وزن فعل اور اس کی مثال ہے، یہ وزن فعل کی مثال ہے. اور عمر جو ہے یہ معدول کی مثال ہے. ابھی یہاں سے دوسرا مسئلہ بیان کر رہا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے اس میں تو صرف وہی اس کے لیے ہے جس کے ساتھ عالمیت جمع ہو، یا بطور شرط اور یا جمع ہو سبب محض. ابھی یہ حکم جو ہے یہ سب کے لیے ہے کہ جتنی بھی غیر منصرف ہے، کل ما لا ينصرف، جتنی بھی غیر منصرف ہے، اذا اضیف او ادخلہ اللام، یا اس کی اضافت ہو یا اس پر الف لام داخل ہو، فدخلہ الکسرۃ ہو تو اس پر کسرہ داخل ہوگا. جتنی بھی ہے غیر منصرف، جتنی بھی ہے، مثلا وانتم عاکفون فی المساجد. ابھی مساجد جو ہے یہ جمع منتہی الجموع، لیکن الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اذا اضیف او ادخلہ اللام، ابھی اس پر لام داخل ہے تو اس وجہ سے اس پر کسرہ، فدخلہ الکسرۃ، تو اس کو ہم پائیں گے فی المساجد وانتم عاکفون فی المساجد. اور فی احسن فی احسن، لیکن اس کی اضافت ہو جائے فی احسن تقویم پڑھتے ہیں ہم، فی احسن تقویم، فی احسن زیر کیوں پڑھتے ہیں اس پر؟ یہ غیر منصرف ہے، وزن فعل اور یہ احمر کے وزن پر سے وصف اور وزن فعل، لیکن کسرہ کیوں آئے گی اس پر؟ اس لیے کہ اس کی اضافت کی گئی ہے دوسرے اسم کی طرف. تو یہ اس سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ عالمیت جو ہے یا تو دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہو کر دوسرے سبب کے لیے شرط، یعنی اس کے سبب مؤثرہ بننے کے لیے شرط بھی ہے، اسے سبب مؤثرہ بننے کے لیے شرط بھی ہے. یعنی سبب مؤثرہ سے مطلب یہ ہے کہ یہ اس وقت سبب بن سکتا ہے جب اس کے ساتھ عالمیت، اگر عالمیت نہ ہو تو یہ سبب بھی نہیں بن سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سبب محضہ ہو، یعنی اس کے دوسرے سبب کے ساتھ یہ جمع ہو. ایک مسئلہ یہ ہے، تو جب یہ نکرہ بن جائے تو یہ غیر منصرف بنے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ غیر منصرف جب اس کی اضافت ہو یا اس پر لام داخل ہو تو اس پر کسرہ داخل ہوگا. غیر منصرف جتنے بھی ہیں سب کا یہی مسئلہ ہے. یہ پہلے میں صرف یہ ہے کہ کسرہ اور تنوین دونوں، اس پر تنوین آ جائے گی اور کسرہ بھی آ جائے گا، اور اس میں صرف اس پر
کسرہ داخل ہوگا، باقی جو ہے اس پر صرف کسرہ داخل ہوگا۔ تو یہ نقشہ ذہن میں رکھیں کہ مساجد حبلہ، حمراء، سکران اور ثلاثہ اور احمر جو ہے یہ چاہے معرفہ ہو یا نکرہ ہو، آپ اس کو نکرہ کر دیں یا معرفہ کر دیں، یہ ہم غیر منصرف پڑھیں گے۔ یہ 7 جو ہے یہ معرفہ ہو تو ہم غیر منصرف پڑھیں گے، نکرہ ہو تو اس کو ہم منصرف پڑھیں گے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق، اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔